عمران خان کی گورنمنٹ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ختم کیا گیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انجینئر کیا گیا؟ یہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے میں کوئی سازش تھی؟ یہ بھی آپ اس کا ایک حصہ سمجھ لیں۔ تو سازش تو تھی۔ پاسٹ کے اندر بہت سارے امریکن اخباروں اور چینلز نے بھی اس بات کی توثیق کی ہے، یہ واقعی کنسپریسی کی تحت کرائی گئی۔ امریکنز کے اور بھی فارن پاورز کے پاکستان میں وائٹل انٹرسٹ انوالوڈ ہیں۔ قاسم سوری صاحب نے جو کیا وہ اسمبلی کے اندر رہنا چاہیے تھا، اور اسمبلی کے ممبران کو اس کو پولیٹیکل جدوجہد کرنی چاہیے، سپریم کورٹ کو اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن طاہر صاحب جوڈیشری کا کبھی لائنس نہیں ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ بات یہ مفروض ہی غلط ہے۔ اور چودھری افتخار انڈاؤٹڈلی ایک ایسا آدمی تھا جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جنرل کیانی کے وقت جو تھی وہ موجود تھی ان کے پیچھے پشمائی میں۔ اس نے اسی پولیٹیکل گورنمنٹ کو، نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو اپنے کانسٹیٹیوشنل آفس کی پرفارمنس کے اندر انٹرفیئرنس کی۔ چودھری افتخار نے جس بے طریق طریقے سے سو موٹو پاور کا مذاق اڑایا گیا۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی سے نجات دلوانے کے لیے آئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی ملک کے انٹرسٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور نہ صرف جوڈیشری، ہمارے وکلا بھی استعمال ہوئے ہیں، ریاست ہوگی ماں کی جیسی، یہ نعرے لگا کے عوام کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ اسی سپریم کورٹ نے مشرف صاحب کو وردی کے اندر کہا تھا کہ آپ وردی میں رہتے ہوئے بھی آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن سکتے ہیں، ہے کوئی کرنے والی بات تھی؟ جس طرح جنرل مشرف نے پاور کیپچر کی تھی اس طرح اس نے چودھری افتخار کو پاور سے محروم کر دیا۔ جو پچھلے کووڈ اور پری کووڈ اور پوسٹ کووڈ اور اکنامک میلٹ ڈاؤن جو دنیا میں ہوا ہے اس سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے پاس کفن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ قاضی صاحب جو تھے ان کو اس سسٹم کی رسم و رواج اور روایتوں کا علم ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی کوئی پریکٹسنگ لائر تو تھے ہی نہیں، کامیاب وکیل تھے، اچھے وکیل نہیں تھے۔ اگر ایک بندہ یہ سچ بول دے کہ 2018 میں بھی میں غلط آیا تھا لیکن اس دفعہ مجھے غلط ہروایا گیا۔ میرا ویو ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کی عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ تیسری امینڈمنٹ کے اوپر تمام وکلا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور میں پروٹیسٹ کر رہا ہوں۔ یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک نامناسب وار کیا گیا ہے، لیکن قاضی فیض صاحب کے ساتھ جو بعد میں ہوا اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ کیا جوڈیشری کی عزت میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ ٹرائل کی بیسس پہ استعمال ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں عمران خان پٹیشنر تھے، یہ بھی آپ کو یاد ہے۔ سر ضرور